ڈی جی آئی ایس پی آر کی پی ٹی آئی جلسے اور عمران خان کی ملٹری ٹرائل کے حوالے سے گفتگو تو آپ نے تفصیل میں سن لی۔ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ جلسے کے حوالے سے نہ تو عمران خان سے کسی قسم کی بات ہوئی اور نہ ہی تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے اس حوالے سے بات کی گئی۔ ان کی اس بات سے ایک بار پھر یہ واضح ہو گیا کہ تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہو رہی، کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے اور نہ ہی مستقبل میں برف پگھلتی نظر آ رہی ہے، بلکہ اگر آپ موجودہ حالات کی کڑیاں جوڑیں تو تحریک انصاف پر سختی مزید بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ پی ٹی آئی لیڈرشپ کو ابھی بھی اس بات کا جو ہے بڑے اچھی طریقے سے اندازہ ہو چکا ہے، لہٰذا ان کے بیانات میں بھی اب کچھ حد تک سختی نظر آ رہی ہے۔ اسی لیے آج اڈیالہ جیل میں عمران خان نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اوپر بیٹھ کر فیصلے کرنے والوں کے اربوں ڈالر بیرون ممالک میں ہیں، اب یہ سپریم کورٹ کا بیڑا غرق کرنے لگے ہیں تاکہ الیکشن فراڈ سامنے نہ آ جائے۔ آج بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ ملک انقلاب کی جانب جا رہا ہے، انہیں 8 فروری کے خاموش انقلاب سے جاگ جانا چاہیے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ جیل میں رہ کر اپنی جگہ سے ہل جاؤں گا تو یہ خام خیالی ہے، میں تمام عمر جیل میں رہنے کے لیے تیار ہوں، سمجھوتا نہیں کروں گا، قوم سن لے میں اس کی خاطر جیل میں ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت ملک میں ڈائیلاگ کی ضرورت ہے اور مجھے سبق سکھانے کے لیے 7 ماہ سے بشرا بی بی کو جیل میں رکھا ہوا ہے۔ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ طاقتور کے سامنے کھڑا ہونے کی جرت کیسے کی، یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ سائفر کے سامنے کیوں کھڑے ہوئے۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ 8 ستمبر کو قوم پی ٹی آئی کے جلسے کے لیے باہر نکلے۔ پی ٹی آئی 8 ستمبر کو اسلام آباد میں اپنا جلسہ کر رہی ہے اور اس حوالے سے پی ٹی آئی رہنما کے جو بیانات آ رہے ہیں ان میں بھی اب کچھ حد تک سختی نظر آنی شروع ہو گئی ہے۔ پہلے علی امین گنڈا پور نے کہا کہ اگر جلسے کا این او سی منسوخ ہوا تو میں خود اپنا این او سی بنا کر دکھا دوں گا۔ اس کے بعد علی محمد خان آئے اور انہوں نے اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کرتے ہوئے کہا کوئی ہمارے پرامن قافلوں کو نہیں روکے گا۔ عمران خان جلسے کے لیے ہدایات بھی دی ہیں کہ جلسے میں آپ نے پاکستان کی بات کرنی ہے، جلسے میں آئین کی حکمرانی کی بات کرنی ہے۔ مینگل صاحب کا استعفیٰ ایک شخص کا استعفیٰ نہیں ہے، اس کو سنجیدہ لیں۔ یہ بلوچستان کی طرف سے آپ کی سیاست پہ عدم اعتماد ہے۔ قوم نکلے گی 8 ستمبر کو نکلے گی اور ایک عظیم الشان جلسہ کرے گی۔ یہ این او سی ہمارے پاس ہے اور الحمدللہ جلسہ ہوگا۔ جہاں تک وینیو کا تعلق ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اب ایک طرف پی ٹی آئی لیڈرشپ کے بیانات میں سختی آ رہی ہے تو وہیں دوسری طرف اسلام آباد انتظامیہ نے بھی جلسے کے حوالے سے سختی جو ہے وہ بڑھا دی ہے۔ اسلام آباد انتظامیہ نے پی ٹی آئی کو جلسے کے حوالے سے این او سی جاری تو کر دیا لیکن ساتھ ہی جلسہ کرنے کے لیے 41 شرائط رکھ دی ہیں۔ ان شرائط کے مطابق انتظامیہ کسی بھی سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر جلسے کا این او سی کینسل کر سکتی ہے۔ ریاست پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کی نعرے بازی کی اجازت نہیں ہوگی، اگر ایسا کوئی نعرہ لگایا گیا تو جلسے کا این او سی کینسل کر دیا جائے گا۔ جلسہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہوگی کہ عوام میں کسی کے پاس کسی قسم کا کوئی ہتھیار موجود نہ ہو۔ انتظامیہ کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ جلسے کی وجہ سے اسلام آباد یا اس سے ملحقہ علاقوں میں ٹریفک کی روانی متاثر نہ ہو۔ ایک انتہائی دلچسپ شرط یہ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جن لوگوں نے جلسہ گاہ کے سٹیج پر جانا ہو یا تقریر کرنی ہو ان کی لسٹ بھی کم از کم 12 گھنٹے پہلے اسلام آباد انتظامیہ کو دے دی جائے۔ اب اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو پولیس کو مطلوب ہیں، جن میں حماد اظہر بھی شامل ہیں، میاں اسلم اقبال بھی شامل ہیں، تو کیا پی ٹی آئی تقریر کرنے والوں کی لسٹ جمع کرائے گی؟ یہ بھی میرے خیال میں دیکھنا بڑا انٹرسٹنگ ہوگا۔ اور کیا پی ٹی آئی اس بار واقعی جلسہ کر پائے گی؟ کیونکہ پہلے ماضی میں دیکھیں تو پی ٹی آئی 6 بار جلسے ملتوی کر چکی ہے۔ بار بار جلسہ ملتوی کرنے کی وجہ سے پی ٹی آئی کے اتحادی بھی ناراض ہوتے رہے ہیں۔ پی ٹی آئی نے جب 22 اگست کا جلسہ ملتوی کیا تو اپوزیشن اتحاد کے سربراہ محمود اچکزئی کو اس حوالے سے آگاہی نہیں کیا گیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے الگ سے اجلاس بلایا تھا جس میں پی ٹی آئی کو دعوت نہیں دی تھی۔ جلسہ ملتوی ہونے کے بعد بھی محمود اچکزئی نے اپوزیشن اتحاد کے ہمراہ جلسہ گاہ کا دورہ کیا تھا۔ جلسہ ملتوی کرنے کی وجہ سے پی ٹی آئی کارکنان جو کہ مختلف شہروں سے آئے تھے وہ بھی مایوس لوٹ گئے تھے اور کچھ نے تو قیادت پر غصے کا بھی اظہار کیا تھا۔ پی ٹی آئی کی یہ کنفیوژن اس بار بھی برقرار رہے گی یا اس میں کچھ ہمیں تبدیلی دیکھنے کو ملے گی؟ اس معاملے پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے مایہ ناز جرنلسٹ، اینکر، تجزیہ کار اور کالمسٹ جناب سید طلعت حسین۔ جی طلعت، السلام علیکم۔ السلام علیکم فہد۔ تو لگ رہا ہے کہ جلسہ ہو جائے گا؟ جی جلسہ تو ہو جائے گا لیکن وہ ایسے ہوگا کہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جو کہا کرتی تھی کہ تیرا باپ بھی دے گا آزادی، چھین کے لیں گے آزادی،
اور پھر وہ تمام نعرے جو ہم خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر سے سنتے چلے آ رہے ہیں، اس کے تناظر میں جس طریقے سے جلسہ ہو رہا ہے، اور آپ نے تفصیل سے بتایا کہ کتنی مرتبہ یہ پوسٹ پون ہو چکا ہے، اور پھر 41 شرائط جو ہیں جن میں سے بعض جو ہیں مذہقہ خیز قسم کی شرائط ہیں، وہ شرائط ماننے کے بعد، وینیو چینج کروانے کے بعد، آپ خود اسلام آباد کی طول و عرض سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہیں، وہ سنگ جانی کے مقام کے اوپر آپ نے جنگل میں مور نچوانا ہے. اور ایسے تناظر میں جب ہم دیکھ چکے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر دوسری جماعتیں، اسلام آباد کے قریب دوسری جماعتیں جن کا وہ وزن یا وہ نعرہ یا وہ تنتنا یا وہ دبدبہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے کریٹ کرتی ہیں وہ نہیں ہیں، انہوں نے اسلام آباد کے اندر احتجاج کیا ہے. جہاں پر نے احتجاج کیا ہے، جماعت اسلامی نے مری روڈ پنڈی میں بالکل جو متصلہ علاقہ اسلام آباد وہ احتجاج کیا اور روڈز بلاک رکھی. تو میرے خیال میں پی ٹی آئی جلسہ تو کر لے گی، لیکن اس طریقے سے جلسہ کر کے اگر آپ سمجھیں کہ بڑی اچیومنٹ ہم نے کی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ بہت بڑا پروپیگنڈا میٹیریل ان کے پاس اویلیبل ہوگا یہ جلسہ کر کے. اچھا چلیں لیٹس اسیوم، اگر جو موجودہ پولیٹیکل کانٹیکسٹ ہے طلعت، اگر اس میں اس تناظر میں اس کو دیکھیں کہ آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی ہے، اس میں انہوں نے ڈائریکٹلی تو بات نہیں کی، لیکن بہت حد تک انہوں نے ایک طریقے سے کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی کنیکشن نکل آیا فیض امین صاحب کا اور عمران خان صاحب کا تو ملٹری کورٹس میں وہ بھی جا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ باقی بھی کہیں بھی ہمیں کوئی کمپرومائز نظر نہیں آئی، اور پی ٹی آئی کا جو انگیجمنٹ کا جو ان کا ایک طریقے سے ایفرٹ تھا اسٹیبلشمنٹ سے، وہ بھی ہوتا نظر نہیں آ رہا. تو اگر یہ جلسہ ہو بھی جاتا ہے اور بڑا جلسہ ہو جاتا ہے، اس سے فرق کیا پڑے گا؟ اس سے پی ٹی آئی کو کیا ایڈوانٹیج ملے گا؟ کوئی فنڈامنٹل چینج ہوگا جو اس وقت پولیٹیکل ریالٹی ہے؟ دیکھیں، آپ نے علی محمد خان کا جو بیان چلوایا وہ بھی بڑا دلچسپ تھا. بلند آواز سے انہوں نے اس قسم کے جلسے کی خوشخبری کو دوبارہ سے اس کا اعلان کیا، لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ عمران خان نے کیا کہا ہے کہ اس جلسے میں کیا بات ہوگی. کیا بات ہوگی؟ پاکستان کی بات ہوگی، ان کا پہلا جملہ تھا. کیا بات ہوگی؟ آئین اور قانون کی بات ہوگی. تو وہ پہلے سے ہی بیک فٹ پر ہیں کہ کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ جلسے کے اندر خدا نہ خواستہ دوبارہ سے ہم فوج کے خلاف باتیں شروع کر دیں گے، آرمی چیف کو لتاڑیں گے، ڈی جی آئی ایس آئی کو لتاڑیں گے، ہم وہ بیانیاں اٹھائیں گے جو عمران خان اٹھایا کرتے تھے، جس کے اندر میر جعفر میر صادق کی باتیں ہوتی تھیں، سازش کی باتیں ہوتی تھیں. تو میرے خیال میں یہ بہت ہی ایک صاف ستھرا قسم کا جلسہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے نمبرز کا ذکر کیا تھا، یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہوگا کہ نمبرز کتنے ہیں. ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک سپیریئر میتھس ہوتا ہے، جو جلسہ کروا رہا ہوتا ہے اس کے تو نمبر کبھی کم ہوتے ہی نہیں ہیں، اور جو جلسے پہ تنقید کر رہا ہوتا ہے اس کے نمبر کبھی پورے نہیں ہوتے. لیکن اگر جلسہ واقعتاً بہت بڑا ہوا، نمبرز لارج ہوئے، تو وہ میرے خیال میں لمیٹڈ کیپٹل اس سے حاصل کریں گے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری پاپولیرٹی کیا ہے. لیکن کوئی بہت سگنیفیکنٹ قسم کا فرق جو ہے، کیونکہ آپ نے جلسے میں کیا باتیں کرنی ہے وہ علی محمد خان نے آپ کو بتا دیا، جلسہ آپ نے کس طریقے سے کیا ہے وہ آپ کو حالات نے بتا دیا. رؤف حسن صاحب جو ہیں وہ ایک پروگرام میں کہہ رہے تھے جی کہ تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہمیں کہا گیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے ہاتھ میں اگلا شیڈیول تھما دیا گیا، اور وہ اس کو بریک تھرو کہہ رہے تھے. لیکن آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں آپ نے خود دیکھ لیا ہوگا، آپ نے خود بھی جس کا ذکر کیا کہ یہ انڈیکیشن بہت کلیئرلی انہوں نے کہہ دیا کہ جی بھائی یہ تو کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہے ان لوگوں سے جو فطور پیدا کرتے ہیں، اور نہ ہی ہمارا سیاست سے کوئی تعلق ہے، انتظامیہ کا معاملہ تھا. تو میرے خیال میں لمیٹڈ یوٹیلیٹی کے اوپر آپ فوکس رکھیں، اتنی ہی اس کی یوٹیلیٹی ہوگی کہ جلسہ ہو گیا. جو ابھی تک سمجھ آ رہی ہے جو ریڈنگ ہے وہ یہ کہ ایک وقت تو تھا جب بالکل پی ٹی آئی اور خان صاحب بڑے ہی اگریسو جو تھے موڈ میں تھے، اور جو باتیں کر رہے تھے بہت ہی جارحانہ قسم کی تھی. اور یہ تازہ جب ان کے حق میں جو ہے وہ فیصلہ جب آیا ہے ریزرو سیٹس کا، تو اس کے بعد ایک نیا مومنٹم جنریٹ ہوا تھا کہ اب تو یہ سسٹم جو ہے اس پہ اب پی ٹی آئی ایک بار پھر حاوی ہونے لگی. لیکن اس کے بعد سے معاملات تھوڑے سے کچھ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اسٹیبلشمنٹ از ان زیرو موڈ ٹو میک اینی کمپرومائز، اور سسٹم میں بھی کہیں سے کچھ ہل جل نہیں ہو رہی، اور عدلیہ بھی انڈر سٹریس ہے. تو کیا یہ ریئلسٹک لگ رہا ہے آپ کو کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو پریشر آیا ہوا ہے اور جو سکروز ٹائٹن کیے جا رہے ہیں، the road to military courts is now slowly getting clear?
میرے خیال میں بہت جلدی کلیئر ہو رہا ہے فہد. وہ جو تھا ابہام کہ جی پہلے جنرل فیض جیسے بندے گرفتار ہوں گے نہیں ہوں گے وہ دور ہو گیا. پھر یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ صرف جنرل فیض ہی گرفتار ہوئے ہیں, کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کا اپنا بیان کیا تھا کہ جی ہمیں خوشی ہے کہ اندرونی یہ ٹرائل ہو رہا ہے, اور ان کے بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا جی کہ یہ تو فوج کا اندرونی معاملہ ہے. پھر یکدم ان کو احساس ہوا کہ یہ کافی سنجیدہ معاملہ ہے. تو جب یہ حقائق سنک ان کرنے شروع کیے تو پھر پینک بٹن پش ہونے شروع ہو گئے. پھر اسلام آباد کے اندر پٹیشن بھی چلی گئی, اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ گئی. وہ پٹیشن کے اندر اتنے سکم تھے کہ اس کے اوپر اعتراضات لگ گئے. پھر عمران خان نے یہ خود کہنا شروع کر دیا کہ وہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں گے. اور پھر آج کا جو ان کا بیان ہے کہ جی ان لوگوں کے اربوں روپے جو ہیں وہ باہر پڑے ہوئے ہیں. وہ عمران خان جیل کے اندر شدید دباؤ میں ہیں. اب پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ شدید دباؤ میں ہوتے ہیں تو آپ کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جو جیل سے باہر ہیں آپ کے انٹرسٹ, سیاسی جماعت ہے آپ کی سیکنڈ ٹیئر قیادت ہے, آپ کے لائرز ہیں, آپ کے ورکرز ہیں, وہ بھی یہ پریشر فیل کریں. بدقسمتی سے جیل سے باہر یہ پریشر آپ کو نظر نہیں آتا. گنڈا پور صاحب کی حکومت چل رہی ہے, پارلیمان کے اندر ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کمیٹیوں کے وہ سربراہان موجود ہیں, ورکرز بھی ان لوگوں کے ساتھ انگیج کرتے ہیں. تو عمران خان جو ہیں ان کے بیانات کی سختی اور پارٹی کی جو اپنی پالیسی ہے جیل سے باہر, اس میں آپ کو بہت بڑا ایک ڈسکنیکٹ نظر آتا ہے. بٹ عمران ریئلائزز کہ جنرل فیض کا کیس جو ہے وہ کس سمت میں جا رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تو آج کی پریس کانفرنس کے بعد جب انہوں نے کہہ دیا کہ اگر کوئی تانا بانا نکلا تو قانون ول کک ان, تو اوبیسلی عمران ملٹری کورٹس میں جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے. اور اس میں جو پروسیجر, ظاہر بات ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس کورٹ مارشل میں وہ پبلک تو نہیں ہے, لیکن کچھ ہنٹس آ رہی ہیں, کچھ ادھر ادھر سے ہلکا پھلکا کچھ سجیشنز آ جاتی ہیں. تو آپ کے پاس بھی کچھ اس طرح کے کچھ انڈیکیشنز آ رہی ہیں کہ یہ معاملہ لمبا نہیں چلنا, پروسیجر ختم ہونے جا رہا ہے, ایویڈنسز آ گئی ہیں اور معاملات جو ہیں وہ اس طرف جا رہے ہیں کہ بڑی سالڈ طریقے سے کیس بنے گا, اور اس کے بعد پھر سزائیں بھی آنے والی ہیں, اور ساتھ ساتھ 9 مئی کے حوالے سے نئے انکشافات بھی آنے جا رہے ہیں. تو یہ اس طرح کی کچھ بازگشت سننے میں کو مل رہی ہے؟ جی بالکل مل رہی ہیں, اشارے بھی بڑے واضح ہیں. دیکھیں فہد, جو فوج کی طرف سے پچھلے جب سے پریس کانفرنس کا مسلسل سلسلہ شروع ہوا ہے, آپ کو 2-3 باتیں تو نظر آتی ہیں. ایک تو فوج بار بار ذکر کرتی ہے کہ جو مقدمات سویلین کورٹس میں جاتے ہیں ان کے اوپر یا تو تحقیق ٹھیک نہیں ہوتی, شواہد کمزور ہوتے ہیں, یا پروسیجر بہت لمبا ہوتا ہے. یہ ایک مسلسل اعتراض ہے جو دہشت گردی کے یا فسادی جو مقدمات ہیں فسادیوں کے خلاف, اس کے اوپر فوج کی طرف سے آتا ہے. تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ فوج کی اپنی کورٹ ہے اس کے اندر بھی یہی معاملات ہوں, یعنی یہ طول پکڑے, یعنی اس کے اندر شواہد جو ہیں وہ بودے ہوں یا کمزور ہوں, اور یہ معاملہ جو ہے لٹکا رہے, اور فوج پھر اسی تنقید کی زد میں خود آئے جس کو بنیاد بنا کے وہ سویلین کورٹس کا ذکر کرتے ہیں. ایک تو یہ معاملہ ایک سائڈ پہ رکھ دیں. دوسرا لے معاملہ وہ ہے شواہد کی نوعیت. جو میری معلومات ہیں محدود ہیں, آپ کو پتا ہے کہ یہ بالکل ایک آئرن کرٹن ہے اس کیس کے گرد, ہماری ایکسیس نہیں ہے, لیکن جو انفارمڈ سورسز ہیں ان سے جب ہم بات کرتے ہیں تو میرا ایک سینس یہ ہے کہ 3-4 قسم کے شواہد ہیں. ایک تو ڈیجیٹل فٹ پرنٹ ہے, جس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو جو کانورسیشنز ہوئیں جو ریکارڈڈ ہیں ان کو ٹریک ڈاؤن کیا گیا, جو نیٹ ورک آپریٹ کر رہا تھا, میسیجز ایکسچینج ہو رہی تھی, ایک تو وہ ہے. دوسرا جن لوگوں کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی ان لوگوں کی گواہیاں بھی موجود ہیں, اور تیسرا کچھ ویژول ایویڈنس بھی موجود ہے. پھر ڈاکومنٹری ٹریل بھی موجود ہے کہ جو چیزیں نکلیں, دستاویزات جو نکلیں, فون کے فورنزکس جو ہیں وہ بھی موجود ہیں. تو یہ ملا جلا کے 4-5 سورسز ہیں ایویڈنس کے, اور یہ گرفتاری یہ تمام شواہد اکٹھا کرنے کے بعد ہوئی ہے. یہ اب پروسیکیوشن کے عمل میں سے گزر رہے ہیں. اگر کسی کا خیال ہے, عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب عام کورٹ سے مقدمے چلتے ہیں تو دوران مقدمہ ہی پھر مزید شواہد کی بات آتی ہے, پھر رپورٹس کی بات آتی ہے. دس ازنٹ دا کیس ہیئر, یو نو ایویڈنس از اوپن اینڈ شٹ, اور میرے خیال میں یہ معاملہ طول نہیں پکڑے گا.
طلعت حسین بہت شکریہ، آپ ہم جوائن کر رہے تھے اپنے تجزیے سے جو ہے وہ اور انفارمیشن کے ساتھ جو ہے وہ یہ بتا رہے تھے کہ معاملات یہ لمبے نہیں چلیں گے، اور ہم بھی یہی کافی دن سے بات کر رہے ہیں کہ یہ جو اگلے چند ہفتے ہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ایک تو ظاہر بات ہے عدلیہ کے حوالے سے جو معاملات آگے بڑھ رہے ہیں اور جو جوڈیشل پیکج کی بات ہو رہی ہے وہ دیکھتے کیا ہوتا ہے، لیکن اس کی جو کٹ آف ڈیٹ ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے 25 اکتوبر ہے، لیکن یہی وہ پیریڈ ہے جس میں عین ممکن ہے کہ فیض حمید صاحب کا جو کورٹ مارشل ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ انفارمیشن آنی شروع ہو جائے، کچھ کنکلوژن کی طرف وہ بڑھنا شروع ہو جائے، اور اس کے بعد ایک دم جو ہے وہ ڈیولپمنٹس بڑی تیز ہو جائیں گی، تو بڑے ہی کانسیکوینشل قسم کے ٹائمز ہیں، اور اس میں پرسوں پی ٹی آئی کا جلسہ ہے، امید یہی کر سکتے ہیں کہ امن و امان سے سب کچھ ہو جائے اور کوئی انٹوورڈ انسیڈنٹ نہ ہو۔